اس عوام کے حقوق کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان مزدوروں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس حلقے کی بہتری کے لیے، اس حلقے کے کاموں کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے ملتمس ہوں، آج کھڑے ہو کر اس طرح اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں کہ آپ کی آواز ان ایوانوں تک پہنچے، ان گھروں تک پہنچے۔ میرے نعروں کا جواب دینا ہے، میرے نعروں کا جواب آپ نے جوشیلے انداز میں اس آواز کے ساتھ دینا ہے کہ یہ آواز مخالفین تک، ان کے گھروں تک، ان کے دفتروں تک، ان کے وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے وہاں تک آواز اٹھی جائے۔ ایم ایل اے ہمارا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے صدر جو امزر صاحب، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگ اور یونس صاحب، خواجہ مالک صاحب، میاں محمد صاحب، اور ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی چودھری مشتاق صاحب، میرے بڑے بھائی جو عارف صاحب، فاروق صاحب، محبوب اصغر صاحب، کالج صاحب، اسکندر کالج صاحب، ندیم بھوٹا صاحب، اور پنڈال کے اندر جو محبوب صاحب افسر سال اور جو محبوب صاحب نشیمن میرج ہال والے، اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے میرے دوست، میرے بزرگ، اور آج ہمارے قافلے کا حصہ بننے والے تمام نوجوانان، تمام بزرگ، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں جو آج ہماری پی ٹی آئی کے قافلے کا حصہ بنے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش انشاءاللہ تعالی العزیز کریں گے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ چودھری عارف صاحب کی تقریر کے بعد، جو مشتاق صاحب کی تقریر کے بعد، اور اسکندر خالد صاحب کے بعد ہمیں مقررین تقریریں کی ہیں، کوئی گنجائش بچی نہیں ہے کہ میں کوئی بات کر سکوں۔ آج آپ اس سٹیج کے اوپر یہ جو اس حلقہ نمبر LA2 چکسواری اسلام گڑھ کے انتہائی بڑے، انتہائی معتبر نام آج اس سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے، پی ٹی آئی کے لیے خوش قسمتی کے باعث ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آنے والا دور آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس حلقے کے اندر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ سیٹ جیتنے جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرصہ 40 سال اس حلقے کے لوگوں نے ایک شخص کو بار بار آزمایا، اور اس شخص کو اللہ رب العزت کی ذات نے وزارت عظمیٰ کی منصب کے اوپر فائز کیا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ جو خواب دکھا کے اس عوام کو وہ صاحب وزارت عظمیٰ پہ پہنچے تو ایسے لگا کہ ان کا اصل اندر سے باہر۔ وہ اپنی پہلی تقریر میں جب انہوں نے حلف لیا، اس کے بعد اسمبلی کے اندر جو انہوں نے پہلی تقریر کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ماں، بہن اور بیٹی کا گوشت کھاؤں اگر میں کرپشن کروں۔ چودھری عارف صاحب، ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حرمت کا خیال رکھیں گے؟ یہ
کرپٹ زدہ ذہنیت کے مالک ہیں. وہ لاہور میں ایک بات سنا کرتے تھے، رنگ بازی کے ماہر ہیں، یہ نصر بازی کے ماہر ہیں. یہ منافقین کی صف میں کھڑے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور عرصہ 40 سال مختلف جھوٹ بولتے رہے. اور آج حالت یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ جا رہے ہیں آگے سے ان کو لعنتان ہو رہا ہے اور لوگ ان کو گھر کے اندر گھسنے نہیں دے رہے. یہ ہمارے لیے بھی عبرت کا مقام ہے اور ان کے لیے تو یہ بدترین مثال ہے کہ اگر آپ مخلوق کے خدا کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو پھر یہ عوام آپ کے ساتھ یہی کچھ کرے. میں ان کے بیٹے کا نام لینا مناسب ہی نہیں سمجھتا. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو بندہ بی ڈی ممبر نہیں بن سکتا اس کو امیدوار اسمبلی پیپلز پارٹی میں بنا دیا. کیا پیپلز پارٹی کے اندر چودھری عبد المجید صاحب کو چودھری مشتاق صاحب نظر نہیں آئے تھے؟ کیا غلام رسول عوامی صاحب نظر نہیں آئے تھے؟ فاروق زرگر صاحب نظر نہیں آئے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنا لخت جگر ہی نظر آیا؟ وہ واحد وجہ یہ ہے کہ اس حلقے کو انہوں نے اپنی ذاتی جاگیر سمجھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جس طرح چاہوں گا اس عوام کو لے کے چلا جاؤں گا. ہم کو انہوں نے پیڑ پکڑنا سمجھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے بلکہ ان کے ایک دوسرے بیٹے کے جاگو یہ دوبارہ آ گئے. میں یہ کہتا ہوں کس کو دگا رہے ہو؟ 40 سال کسی نہ کسی شکل کے اندر اقتدار کے مزے آپ نے لوٹے. یہ آپ کی ذمہ داری تھی جس حلقے کے لوگوں کے کام کاج کرتے. ہاں ایک لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ عوام کو یہ کہہ رہے ہو کہ جاگو، ہمیں پہچان لو کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جاگو، اس واسطے جاگو کہ اب آپ کے پاس متبادل کے طور پہ پی ٹی آئی اپنا کینڈیڈیٹ دے چکی ہے. وہ پی ٹی آئی جس کے قائد میرے محبوب لیڈر عمران خان نے آج سے 24 سال پہلے تنہا اس مافیا کو چیلنج کرتے ہوئے باہر نکلا اور 22 سالہ جدوجہد کے بعد اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ کے اوپر پہنچایا. ہم اس کے سپاہی ہیں. جیسے پاکستان کے اندر عمران خان نے ان کرپٹ مافیاز کو جیلوں کی زینت بنایا، جیلوں میں دھکیلا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی العزیز جو گٹھ جوڑ اس آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا متبقع ہے، ان کے کرتا دھرتا کو ہم جیلوں کو واپس لائیں گے. بات یہ ہے ہم نے ہمیشہ ان کو ووٹ دیے. ہر دفعہ 1985 میں جب یہ پہلی دفعہ بنے اس سے لے کے ہر الیکشن کے اوپر یہ معافیا مانگ رہے ہیں. بندے کو ایک دفعہ موقع دیا جاتا ہے، 2 دفعہ موقع دیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو 7 دفعہ موقع دیا. آج بھی آپ گوڈے گٹے پکڑے ہیں، آج بھی آپ معافیا مانگیں. بس کریں سب ہم کو بیوقوف بنانا. اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس اسٹیج کی بساطت سے یہ کہتا ہوں آنے والا وقت نہیں دور پی ٹی آئی کا انشاءاللہ تعالی العزیز. اس حلقے کے مسائل کا مکمل ہماری ٹیم ادراک رکھتی ہے، چاہے وہ منگلا ڈیم کے متاثرین کے مسائل ہوں. اس پورے آزاد کشمیر کے اندر ان کے مسائل کی ترجمانی کرنے والا سب سے بہترین شخص ہمارے قافلے کا حصہ جس کا نام چودھری محمد عارف ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز ان کی اس صلاحیت کا
ان کے اس علم کا، نالج کا ہم بھرپور استفادہ کریں گے. نون لیگ والی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت ہے جنہوں نے اس جیسے شخص کا جس قدر نہیں. انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی کو ان کا جائز مقام دے گی اور ان سے بھرپور معاونت لے گی. ایک تجربہ کار شخص ہے. جہاں تک تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات ہے، ہمارے پاس 10 سال ضلع کونسل میرپور کے ایڈمنسٹریٹر جو مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر، جو بلدیاتی اداروں کو چلانے کا 10 سالہ تجربہ رکھتے ہیں. ہم ان کے اس تجربے سے بھی استفادہ حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی اس حلقے کے اندر ایک ویژن اور ایک سوچ لے کے آئی. ہمیشہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹی نلکا، گلی، نالی اور سڑک کے اوپر اس کے پیچھے بگایا گیا. آپ ہماری اس سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے قیادت کی فہم اور فراست کو دیکھیں، ویژن کو دیکھیں کہ ہم نے جب اپنی مرکزی قیادت جو آج سے 3-4 دن پہلے ہمارے حلقے میں آئی، اس سے ہم نے ڈیمانڈز کی. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دیا. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ چکسواری اور اسلام گڑھ کے اندر 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائے جائیں. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کے اندر ایک ٹیکنیکل کالج کیا جائے. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اس حلقے کے اندر گیس کی فراہمی کی جائے، سوئی گیس یہاں پہ لائی جائے. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ذیلی کنبہ جات کے مسائل جو ہے اس کا مکمل حل کیا جائے. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ رٹھوا ریام برج کو ایز سون ایز پاسبل کمپلیٹ کیا جائے. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ رٹھوا ریام برج کے ساتھ ساتھ ایک بائی پاس روڈ اسلام گڑھ کے ڈیم کے ساتھ ملک کا رقبہ جات میں سے ہوتی ہوئی کنیلی، فیض پور شریف، چکسواری، پنیام تک ایک ٹورزم روڈ بنائی جائے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو کہ یہ مطالبات انہوں نے میرے قائد عمران خان کے حکم پہ تمام مطالبات منظور کر لیے ہیں. ان کو کہتے ہیں میگا پروجیکٹ. چودھری عبد المجید صاحب 40 سال آپ نے اس حلقے کے اندر گزارے، اس حلقے کی نمائندگی کرتے رہے. آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ پہنچے. ایک میگا پروجیکٹ نام لے کے بتا دیں جو اس حلقے کے اندر آپ لے کے آئے. اور آپ سے یہ شخص وعدہ کرتا ہے کہ جن پروجیکٹس کی میں نے منظوریاں اپنے قیادت سے لی، خدا کی قسم سے اس کو حل کروانے کے لیے آخری حد تک چلا جاؤں گا. میرا عمران خان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، میں نے اس تعلق کو چاٹنا نہیں ہے اگر میں اپنے حلقے کے کام نہ کروا سکا. اس کے ساتھ یہاں پہ ایک گزٹڈ نوکری، چودھری مجید صاحب آپ بتا دیں آپ نے کوئی ایک گزٹڈ نوکری دی ہو؟ آپ نے لائن مین بھرتی کیے، وال مین بھرتی کیے، کاسر نائب کاسر بھرتی کیے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کوئی گزٹڈ آفیسر اس حلقے سے آئے جو آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. آپ جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، آپ سرمایہ دارانہ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، آپ وراثتی سیاست کو پروان چڑھانے کا مائنڈ سیٹ رکھتے تھے، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں کوئی عزتدار بندہ نظر نہیں آیا ماسو اپنے نائب بیٹے کے. اور جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے یہ محلات اس کے بعد بنائی. آپ کا ذریعہ روزگار کیا ہے؟ جو عبد المجید صاحب آپ بتا دیں آپ کا ذریعہ روزگار. اور پھر وہ لوٹ مار آپ نے کی. اس دن امین گنڈا پور صاحب نے کہا تقریباً 47 ارب روپے کی آزاد کشمیر سے لوٹ مار فریاد کارکن اور اسکیم نے کی. اور وقت آ گیا ہے
چونکہ اس کے بعد گورنمنٹ نون لیگ کی آئی تھی اور راجہ فاروق حیدر صاحب اور چودھری عبد المجید صاحب کا گٹھ جوڑ انتہائی مشہور گٹھ جوڑ ہے، ہر بچہ سلکے کا جانتا ہے. وہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے رہے، یہ ان کو اکاموڈیٹ کرتے رہے. آج ایک اور بات کہتا چلوں نون لیگ کے کارکنوں کا قصور کہ وہ انتہائی محنت کر کے پچھلا الیکشن وہ جیت گئے، لیکن ان کی قیادت میں وہ الیکشن چودھری عبد المجید کو بیچ دیا. میری نون لیگ کے دوستوں سے گزارش ہے، پی ٹی آئی کے اندر کوئی مکان نہیں چلتا. پی ٹی آئی انشاءاللہ ان دونوں جماعتوں کے قائدین کو کٹہرے کے اندر لے کے آئے گا. آپ اتنا عرصہ اقتدار کے اندر رہنے کے باوجود آج اس حلقے کے اندر 10,000 سے زیادہ نوجوان بے روزگار جہاں پہ جا رہے ہیں، جس محفل کے اندر جاتے ہیں، جس تقریب کے اندر جاتے ہیں، جس میٹنگ کے اندر جاتے ہیں، یقین جانے ایک ہی ڈیمانڈ آتی ہے کہ ترقیاتی کام بھی ضرور کروائیے گا، ہمارے بچوں کے لیے روزگار کا کچھ سلسلہ بنائے. گورنمنٹ کتنے روزگار کتنی نوکریاں دے لے گی؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھے بار بار یہ بات کہنی چاہیے. ہم اس حلقے کے اندر 500 نوکریاں لے آئیں گے، 1000 نوکریاں لے آئیں گے، باقی نوجوانوں کا کیا کچھ نہیں. اس کے لیے ایک جامعہ حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور ہماری ٹیم نے اپنی سینٹرل ٹیم کے ساتھ اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت کی. ہمارے منشور کا حصہ بنایا گیا اس چیز کو کہ نوجوانوں کے لیے نہ صرف نوکریوں کا بندوبست کیا جائے پبلک سیکٹر کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انوائرمنٹ کو فروغ دیا جائے کہ انویسٹرز یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. یہ کیوں؟ یہ جو ٹورزم کوریڈور میں اس کو کہوں گا، یہ جو چل رہے ہیں سے ہم شب نئی ایک روڈ بائی پاس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ٹورزم کوریڈور کہہ سکتے ہیں. یہ کیوں؟ جیسے پی سی بنا وہاں پہ پیرپور میں، اس پیریفری ڈیم کی اس پیریفری کے گرد بے شمار ٹورسٹ ریزورٹس بن سکتے. انشاءاللہ تعالی العزیز یہ چیزیں یہ ٹیم کریں گے اللہ کے رحم سے انشاءاللہ. اس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ فائنینس ارینج کروا کے دیں گے، اور بلا سود قرضے بھی ارینج کروا کے دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، آزما لیا آپ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 6 دفعہ نہیں، 7 دفعہ آپ نے آزما کے دیکھ لیا ان کو. خدا را آنکھیں کھولے، آج یہ نئے روپ کے ساتھ آ رہے ہیں. کیا کوالیفیکیشن ہے اس کے بیٹے کی؟ یہ صرف چودھری عبد المجید صاحب کا بیٹا ہے. بات آپ کرتے ہیں وراثتی سیاست کی، جو بے نظیر کا بیٹا بھی اس وراثتی سیاست کا قائل. ادھر نون لیگ کے اندر بھی مانے میرے قائد عمران خان کو، جو یہ کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس بنی گالا کے میرے مکان کو بیچ کے یہ سارا پیسہ شوکت خانم میں دے دے. مانے میرے اس قائد کو جو جب کعبہ جاتا ہے تو اس کے لیے کعبے کے دروازے کھول دیے. مجھے فخر ہے اپنے قائد کے اوپر، جب وہ مدینہ شریف جاتا ہے تو ننگے پاؤں جاتا ہے، اور اس کے لیے روضہ رسول کی دروازہ کھولا جاتا ہے. جو بات کرتا ہے ریاست مدینہ بنانے کی، آپ اور آپ سے پچھلے پیشوا تو بات کرتے تھے ہم اس کو لندن بنائیں گے، اس کو پیرس بنائیں گے. وہ آج پتا چلا ہمیں، کیونکہ ایک کی لندن کے جائیداد اندر جائیداد ہے، دوسرے کی پیرس کے اندر جائیداد ہے. وہ مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتا ہے. فخر ہے مجھے اپنے قائد کے اوپر، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اپنے آپ کو جو سفیر کشمیر کہتا ہے، اور جس خوبصورت انداز کے اندر اس نے مقدمہ کشمیر کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کی مثال پچھلے 72 سالوں میں نہیں ملی. وہ بات کہتا ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی جنگ ہو گئی
کہ بطور ایٹمی طاقت پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہے گی، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ میں بلیو کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کے اوپر، پھر ہم لڑیں گے کشمیر کے لیے، وہ یہ بات کرتا ہے. اور جہاں تک بات ہے تحفظ ناموس رسالت کی، اس شخص نے ایک بات کہی تھی اور تحریری چیز تھی کہ ہم 20 اپریل تک قومی اسمبلی کے اندر فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی قرارداد پیش کریں. کیا اس شخص نے یہ پیش کی یا نہ کیا؟ بالکل کی اس نے. اس اجلاس کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ پیپلز پارٹی نے. اور نون لیگ کے 87 میں سے صرف 35 اراکین اس اجلاس کے اندر آئے. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسپیکر صاحب کو کہا میں تمہارے منہ پہ جوتا دے گا. اجلاس کس چیز کے لیے بلایا گیا؟ قرارداد پیش کرنے کے لیے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے. پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر گئی اور نون لیگ والے اسپیکر کے منہ پہ جوتے مارنے کی باتیں کرنے کا. یہ کریں گے تحفظ ناموس رسالت. سچا عاشق رسول اگر کوئی شخص اس پاکستان کے اندر موجودہ لیڈرشپ میں ہے تو عمران خان ہے. یہ باتیں میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں کہ آپ کو مکمل ادراک ہونا چاہیے. یہ جھوٹ کے لباتے اور کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ذہنیت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹ کو، سچ کو پراگندہ کر. آنکھیں کھولیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کو برادریوں کے نام پہ، علاقائی تعصب کے نام پہ، رشتہ داریوں کے نام پہ، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر نئے جال کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی. مجھے یہ بتائیں، اگر خدا ناخواستہ قاسم مزید جیت جاتا ہے تو کیا اس کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بن رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نوشتہ دیوار ہے. اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ میں کامیاب کروائیں. آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز جو اعلانات میں نے اپنی مرکزی قائدین کے منہ سے کہلوائے ان کی پاسداری کرواؤں گا، ان کو تکمیل تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. ایک بات کی یقین دہانی دلاتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بزرگ کا انشاءاللہ تعالی العزیز عزت اور ناموس کا تحفظ کیا جائے. میں جب الیکشن کے اندر آیا تو سنا کرتے تھے کہ پنجاب کے اندر بالخصوص جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ تھانہ کلچر چلتا ہے. میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس جیسے ایریا کے اندر آزاد کشمیر کے اندر بالخصوص میرپور کیا کہ آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو پرسوں انشاءاللہ تعالی عزیز میں ڈیٹ باضابطہ اناؤنس کر دیں گے. سہار کے اندر ہمارا مرکزی دفتر اوپن ہو رہا ہے اور آج اللہ رب العزت میری زبان مبارک کرے انشاءاللہ ہم سہار جیتیں گے، ہم بربن جیتیں گے، ہم بربن جیتیں گے. اور میں چیلنج کرتا ہوں چودھری عبدالمجید صاحب کو، روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. انشاءاللہ یہ دیکھیں عوام کی آواز، یہ عوام کی آواز ہے کہ میں ایک جگہ پہ پہنچ نہیں پایا اور وہ گھنٹے کا سفر طے کر کے یہاں پہ آ گئے. اس کو کہتے ہیں عوام کی آواز. آخر میں تمام ساتھیوں کا، تمام دوستوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، میڈیا والوں کا اور بالخصوص چودھری امجد صاحب کا اور ان کی ٹیم کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا انتظام کیا. اور آج سچی بات ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر، جیسا کہ جو امیر صاحب نے کہا درجن نہیں سینکڑوں کی تعداد میں آج لوگ پی ٹی آئی کا حصہ بنے. یہ اب سلسلہ 25 تاریخ تک جاری رہے گا، لیکن آخری بات
الیکشن با فضل خدا پی ٹی آئی جیت چکی ہے. آپ نے ایک کام صرف کرنا ہے کہ 25 جولائی کو گھر گھر سے ہر شخص نکلے, اپنی فیملی کو نکالے, ووٹ پول کرے. آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد وہ خوشحالی کا دور سٹارٹ ہوگا کہ لوگ آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضامن ہوگا.